بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ کئی دنوں سے ہم حدیث کا درس کتاب الاضاحی سے پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے اس سلسلے میں جو کتاب منتخب کی ہے وہ اس دور کی ایک نادر اور منفرد کتاب ہے، جس میں تمام صحیح احادیث کو جمع کر دیا گیا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل۔ اس کے مؤلف ہیں شیخ استاذ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی المعروف بالضیاء، یعنی ضیاء اعظمی حفظہ اللہ، اس کے مؤلف ہیں، اور یہ بہت زبردست خدمت ہے حدیث کی۔ بہرحال آج ہم انشاءاللہ کتاب الاضاحی کا 7واں باب پڑھیں گے، باب استشراف عین و اذن الاضحیہ عند الشراء۔ قربانی کے جانور کو خریدتے ہوئے اس کے آنکھوں کو اور اس کے کان کو خوب غور سے دیکھ لینے کا بیان۔ استشراف کہتے ہیں کسی چیز کو خوب غور سے دیکھنا۔ خوب غور سے دیکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ جیسے دھوپ سے بچنے کے لیے آدمی اپنے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے دیکھتا ہے، تو اسی طرح سے جیسے اسے ہاتھ رکھ کے کوئی چیز دیکھا جائے اس کو استشراف کہتے ہیں، یعنی خوب اچھی طرح سے گور کر کے اور آنکھوں پہ ہاتھ کی چھتری بنا کر کے اس چیز کو دیکھا جائے۔ تو کانوں کو اور آنکھوں کو اچھی طرح دیکھ لینا، یعنی یہ دیکھ لینا کہ اس کی آنکھ سلامت ہے عیب سے، وہ کانا تو نہیں ہے جانور، اور اسی طرح سے کان اس کے چرے ہوئے کٹے ہوئے تو نہیں ہیں۔ یہ دو چیزیں دیکھنا چاہیے۔ اوپر جو عیوب بیان کیے گئے اس کے علاوہ یہ الگ سے باب قائم کیا جن کی قربانی ناجائز ہے۔ اس کا ذکر کل کے درس میں، پرسوں کے درس میں، پچھلے گزشتہ درس میں ہو چکا ہے، اور آج یہ باب اس بات کا بیان ہے کہ آنکھوں اور کانوں کو اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں شیخ نے پہلی حدیث ذکر کی، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم آنکھ اور کان کو خوب اچھی طرح دیکھ لیں۔ کس کے آنکھ اور کان کو؟ اضحیہ کے، قربانی کے جانور کے آنکھ اور کان کو اچھی طرح دیکھ لیں۔ یہ روایت سنن ترمذی میں 1503 نمبر پر، اور سنن نسائی میں 4376، اور سنن ابن ماجہ میں 3143، اور مسند احمد میں 732، 734، 826، 1021 ان مختلف مقامات پر ہے، اور شیخ نے اس کا درجہ قرار دیا ہے حسن درجے کی حدیث، جو صحیح کے درجے کو نہیں پہنچتی لیکن مقبول حدیث ہوتی ہے، قابل قبول حدیث ہوتی ہے، تو حسن درجے کی حدیث ہے۔ اس میں امام ترمذی اور امام احمد کے ہاں کچھ الفاظ زیادہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ سے بقرہ کے بارے میں، بیل کے بارے میں، گائے کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے جواب دیا کہ یہ 7 کی طرف سے کافی ہے۔ پھر اس کے بعد میں پوچھا گیا سینگ کا کیا معاملہ ہے، تو آپ نے فرمایا کوئی نقصان کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ سے پوچھا گیا لنگڑے کا کیا مسئلہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر قربان گاہ تک پہنچ جائے تو پھر کوئی بات نہیں۔ اسے امام ترمذی نے حسن اور صحیح قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح سے
اس حدیث کو امام ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے 2914 اور 2915 نمبر پر اپنی کتاب صحیح ابن خزیمہ، اور صحیح ابن حبان میں بھی حدیث ہے 5920 نمبر پر، اور ایسے ہی امام حاکم نے بھی اسے روایت کیا ہے، اور یہ ساری سندیں صحیح ہیں۔ البتہ اس میں ایک شخص ہے حجیہ ابن عدی، جس کے بارے میں شیخ نے ذکر کیا ہے کہ یہ حسن درجے کا راوی ہے، یہ حسن درجے کا راوی ہے، اور پھر یہ چونکہ منفرد بھی نہیں ہے اور اس کی متابعت کرنے والا ایک راوی حبیرہ موجود ہے، تو اس لیے یہ حدیث حسن سے کم نہیں ہو سکتی ہے۔ اس حدیث کے مرفوع اور موقوف ہونے میں اختلاف ہے کہ حدیث موقوف ہے یا مرفوع ہے۔ موقوف یعنی علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، یا موقوف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ تو کہتے ہیں اگر جو مرفوع ہے تو مرفوع زیادت ثقہ کی طرف سے اگر یہ زیادتی آ جائے تو قابل قبول ہے۔ تو بہرحال اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کے جانور کے آنکھ اور کان کو اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں وہ کانا تو نہیں ہے اور کہیں اس کا کان کٹا پھٹا چرا اور عیب دار تو نہیں ہے۔ اگلی حدیث علی رضی اللہ عنہ سے ذکر کرتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یضحى بعضباء الاذن والقرن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانور کی قربانی سے منع فرمایا جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو یا جس کا کان کٹا ہوا ہو، عضبہ ہو، کان کے اعتبار سے یا سینگ کے اعتبار سے۔ عضبہ کا کیا مفہوم ہے؟ عضبہ کے بارے میں ہم آگے بتائیں گے۔ یہ حسن درجے کی حدیث ہے، اور اسے امام ابو داؤد نے 2805 نمبر پر، امام ترمذی نے 1504 نمبر پر، امام نسائی نے 4377 نمبر پر، امام ابن ماجہ نے 3145 نمبر پر، اور امام احمد نے 633 اور 1048 نمبر پر اسے روایت کیا ہے۔ اور دوسرے الفاظ اس طرح بھی آئے ہیں، نہا ان یضحى باعظب القرن والاذن، ایک میں اعظب ہے اور ایک میں عضبہ ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ افعال التفضیل کا صیغہ ہے، اعظب مذکر کے لیے اور عضبہ مؤنث کے لیے، تو کسی میں مذکر کا صیغہ ہے اور کسی میں مؤنث کا صیغہ ہے۔ کہتے ہیں اس کے راوی قتادہ رحمہ اللہ کہ میں نے سعید بن المسیب سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا العضب ما بلغ النصف فما فوق ذلك، عضب کہتے ہیں جو آدھے یا آدھے سے اوپر تک پہنچ جائے، تو اگر سینگ آدھی ٹوٹی ہوئی ہو یا آدھی سے زیادہ ٹوٹی ہوئی ہو، اور اگر کان آدھا چرا ہوا ہو یا آدھا کٹا ہوا ہو یا آدھے سے زیادہ چرا یا کٹا ہوا ہو، تو ایسی صورت میں وہ جو ہے قربانی نہیں کرنی چاہیے، اس سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو عضب کی شرح گویا سعید بن المسیب تابعی رحمہ اللہ سے مل گئی کہ عضب کہتے ہیں نصف یا اس سے زیادہ ہو، آدھا یا اس سے زیادہ ہو۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن اور صحیح قرار دیا ہے، امام حاکم نے حسن صحیح قرار دیا ہے، اور شیخ کہتے ہیں کہ اس کا درجہ حدیث کا حسن درجہ ہے، صحت کے درجے کو نہیں پہنچتا، اس لیے کہ اس میں ایک راوی جو جرئی ابن کلیب ہے، یہ اس سے صرف قتادہ روایت کرتے ہیں، اور چونکہ قتادہ اس فن حدیث کے امام ہیں، ان کی روایت کرنے کی وجہ سے اس شخص کو طاقت مل گئی ہے، ورنہ وہ مجہول ہوتا۔ تو اور اگر اس شخص میں کسی طرح کی جہالت ہوتی تو ضرور قتادہ رحمہ اللہ اس سے روایت لیتے ہوئے اس جرح کو بیان کر دیتے۔ اور جہاں تک علی ابن المدینی رحمہ اللہ کا یہ قول ہے مجہول لا اعلم روا عنہ غیر قتادہ، کہ یہ راوی مجہول ہے، مجھے نہیں معلوم کہ قتادہ کے سوا اور کسی نے بھی اس سے کوئی روایت کی ہو، تو
تو اس سے مقصود مجہول ہونا نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصود یہ بتانا ہے کہ اس کی روایتیں کم ہیں، اس کی روایتیں کم ہیں، صرف قتادہ نے روایت کیا ہے، اور اسے امام عجلی نے، امام ابن حبان نے، اسی طرح سے امام ترمذی نے، امام حاکم نے، ان لوگوں نے اس راوی کی توثیق کی ہے۔ البتہ ایک اور حدیث جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دمبا خریدا قربانی کرنے کے لیے، تو پھر اسے بھیڑیے نے کاٹ لیا، اس کے پیچھے سے جو پٹھ کا جو ہے حصہ ہوتا ہے، پیچھے کا حصہ ہوتا ہے، اسے بھیڑیے نے کاٹ لیا یا اس کے کان کو بھیڑیے نے کاٹ لیا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے ہمیں اس کی قربانی کرنے کا حکم دیا۔ شیخ فرماتے ہیں یہ روایت سخت ضعیف ہے، ضعیف جدا، یہ روایت سخت ضعیف ہے۔ اسے امام ابن ماجہ نے 3146 اور امام احمد نے 11274 پہ روایت کیا ہے، لیکن اس میں ایک راوی ہے جابر ابن یزید جو جابر جعفی کے نام پر معروف ہے، وہ متروک راوی ہے، اور اس لیے یہ روایت سخت ضعیف ہے۔ اور اسی طرح سے امام بوصیری نے مصباح الزجاجہ میں یہی جابر ابن یزید الجعفی کی بنا پر اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، اور یہ متہم راوی ہے۔ تو بہرحال وہ یہ حدیث کے بارے میں معلوم رہے کہ یہ کہنا کہ بھیڑیے نے کاٹ لیا تھا اور اس کا کان کاٹ لیا تھا بھیڑیے نے، یا اس کے پیچھے کا حصہ بھیڑیے نے کاٹ لیا تھا، اس کے باوجود اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قربانی کرنے کی اجازت دے دی، تو یہ روایت سخت ضعیف ہے۔ تو یہ رہا باب 7واں باب۔ اب ہم چلتے ہیں حدیث کے 8ویں باب کی طرف۔ باب الاضحیۃ بالجذعۃ من الظأن، اس بات کا بیان کہ دمبا یا میڈھا یا بھیڑ، الظأن کہتے ہیں دمبا یا میڈھا یا بھیڑ کی جزعہ کی قربانی کا بیان۔ یہ جزعہ کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ قربانی کے جانوروں کی عمریں ان کے دانتوں سے معلوم کی جاتی ہیں۔ قربانی کے جانور اگر آپ جو ہے بکرے یا بکری کی عمر معلوم کرنا چاہتے ہیں، یا دمبے یا بھیڑ کی عمر معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے دانتوں کو دیکھ کے اس کی عمر معلوم ہوتی ہے۔ دانتوں میں کہ جب تک آپ باریکی سے اس کی تفصیل نہیں جانیں گے آپ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، بکری کے بچے کی یا بھیڑ کے بچے کی، دمبے کی بچے کی ولادت ہوتی ہے، تو اس وقت اسے صرف 6 دانت ہوتے ہیں۔ اور آپ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ انسان کے جیسے اوپر اور نیچے دونوں دانت ہوتے ہیں نا، جانور کے اوپر دانت نہیں ہوتے۔ جہاں تک داڑھ کا معاملہ ہے تو داڑھ میں تو ہوتے ہیں، داڑھ میں نیچے اوپر دونوں سائڈ دانت ہوتے ہیں داڑھ میں، لیکن سامنے کے دانتوں میں اوپر دانت نہیں ہوتے، صرف نیچے دانت ہوتے ہیں۔ جانوروں کو صرف نیچے دانت ہوتے ہیں، اوپر دانت نہیں ہوتے۔ اب جو ہے جب جانور پیدا ہوتا ہے تو اس کے 6 دانت ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ 3 مہینے سے 6 مہینے تک کا ہوتا ہے تو یہ 6 دانت 8 دانت ہو جاتے ہیں۔ تو دانتوں کی گنتی کر کے آپ اس کی عمر پتہ لگا سکتے ہیں۔ شروع میں ابھی 6 دانت ہیں، مطلب ابھی 3 مہینے سے چھوٹا ہے۔ 3 مہینے سے 6 مہینے تک ہوتے ہوتے اس کے 8 دانت ہو جاتے ہیں، اور یہ دانت دودھ کے دانت ہوتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں سائز میں اور خوب سفید اور چمکدار ہوتے ہیں۔ چھوٹے اور سفید اور چمکدار ہوتے ہیں، دودھ کے دانت ہوتے ہیں، اور یہی دانت رہتے ہیں جو ہے 8 مہینے 10 مہینے، یہ عمر اس کی بڑھتی جاتی ہے، اور اس کو اس حالت میں جزع کہا جاتا ہے۔ جب اس کے یہ 8 دانت ہو گئے جانور کے
تو جزع کہا جاتا ہے جب تک اس کے دودھ کے دانت ہوتے ہیں۔ جب یہ دودھ کے دانت گر کے اصل دانت نکلنے والے ہوتے ہیں، اصل دانت نکل جاتے ہیں، تو پھر اس کو کہتے ہیں سنی۔ اور عام طور پر 1 سال گزر جانے کے بعد، 1 سال گزر جانے کے بعد وہ اپنے دانتوں کو بدلتا ہے۔ تو سب سے پہلے درمیان کے 2 دانت، جسے ثنایا کہا جاتا ہے، ثنایا انسان میں اوپر اور نیچے ثنایا علیہ اور ثنایا سفلا کہا جاتا ہے، اوپر کے درمیان کے 2 دانت اور نیچے کے درمیان کے 2 دانت، اوپر کے اور نیچے کے۔ لیکن جانور میں تو اوپر دانت ہوتا نہیں ہے، صرف نیچے دانت ہوتا ہے۔ تو ثنایا جب جانور کے لیے کہیں گے سنی، 2 دانت والا، یعنی دودھ کے دانت اس کے گر گئے اور اب اس کے دوسرے دانت نکل آئے۔ تو دودھ کے دانت اور اس دانت میں فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ دانت دودھ والے دانت کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہے اور اتنا اس طرح سفید اور چمکیلا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو 2 دانت یہ آ جاتے ہیں جانور کے، اس میں بھی تھوڑا سا فرق پڑتا ہے۔ 1 سال کے بعد یہ دانت آتے ہیں، لیکن اس کی غذا کیسی ہے، اس کی ماحول کیسا ہے اور اس کی صحت کیسی ہے، ان سب اعتبارات سے اس کے دانت، نئے دانت آنے میں اور پرانے دانت ٹوٹنے میں وقت کا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی عمر جاننے کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد میں جب جانور 2 سال پورا کر کے تیسرے سال میں جاتا ہے، تیسرے سال میں جب جانور جاتا ہے تو پھر اب وہ ثنایا کے بجائے رباعی دانت بدلتا ہے۔ ابھی بیچ کے درمیان کے 2 دانت بدل گئے، اس کے بعد میں اس کے کنارے کے 2 دانت ٹوٹیں گے جو ثنایا کے بغل میں ہیں۔ بیچ کے 2 دانت ہو گئے، اب اس کے بغل میں جو ہے یہ رباعی کہا جائے گا، چاہے وہ دائیں ہو چاہے وہ بائیں ہو، چاہے اس طرف ہو چاہے اس طرف ہو، وہ رباعی دانت ہے۔ تو جب وہ 2 سال سے آگے کا ہوتا ہے تو اس کے بعد میں اس کے رباعی دانت جو ہے ٹوٹ کر کے دوسرے دانت نکلتے ہیں۔ تو بہرحال دانتوں کے ذریعے سے جانور کی عمر کو جانا جاتا ہے۔ تو آپ جزع سمجھ لیں، وہ جانور جو ابھی سنی نہ ہو، یعنی جس کے اگلے 2 دانت دودھ کے گرے نہ ہوں اور اصلی 2 دانت آئے نہ ہوں، اس کو کہتے ہیں جزع۔ تو اسی لیے بعض علماء نے کہا جزع وہ ہے جو 1 سال کا ہو چکا ہو، اور بعض نے 1 سال کا کم کا کہا ہے۔ تو کسی نے 6 مہینے کا کہا، 8 مہینے کا کہا، سال بھر کا کہا، یہ اختلاف کی وجہ ہے۔ اصل یہ ہے کہ وہ سنی نہیں ہے، وہ دانتا جانور نہیں ہے، وہ دانتا جانور نہیں ہے۔ تو ہم پڑھ رہے تھے حدیث یہ پڑھ رہے تھے، ابھی حدیث ہم نے نہیں پڑھی، باب صرف ہم نے پڑھا کہ دمبے کے جزع کی قربانی کا بیان، دمبے کے غیر دانتا دمبے کی قربانی کا بیان۔ اس سلسلے میں حدیث ہے جابر رضی اللہ عنہ، عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبحوا الا مسنہ الا ان يعصر علیکم فتذبحوا جزعة من الضأن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ قربانی کرو مگر دانتا جانور کی، البتہ جب وہ ملنا دشوار ہو جائے تو دمبے کے غیر دانتا جانور کی قربانی کر لو، غیر دانتا دمبے کی قربانی کر لو۔ یہ رہی حدیث۔ اس حدیث سے، یہ حدیث صحیح مسلم میں کتاب الاضاحی میں 1963 نمبر پر ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجَزْعُ مِنْ غَيْرِ الظَّأْنِ فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ۔ اس حدیث میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ دمبے کے علاوہ جو بھی جانور ہیں کسی بھی حالت میں ان کے غیر دانتا کی قربانی جائز نہیں ہے، ان کے جزع کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جزع کی قربانی جو بھی جائز ہے وہ کب کی؟ دمبے کے جزع کی، بھیڑ کے جزع کی قربانی جائز ہے۔ بھیڑ جب دانتا نہ ہو
تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن بکری اور اسی طرح سے بڑے جانور گائے بیل اونٹ وغیرہ اس میں سنی ہونا چاہیے، اس میں دانتا ہونا چاہیے. اور کہتے ہیں امام نووی وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ عَلَى مَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَاض، قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے. وَنَقَلَ الْعَبْدَرِي وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ الْأَوْزَاعِ أَنَّهُ قَالَ يُجْزِئُ الْجَزْعُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْمَعْزِ وَالضَّأْنِ وَحُكِيَ هَذَا عَنْ عَطَاءٍ. اور اس کے بعد ایک قول اور بھی ذکر کیا ہے کہ امام اوزاعی نے کہا کہ اونٹ ہو، بیل ہو، بکری ہو، دمبا ہو، سب میں جزع کی قربانی کافی ہے. یہ بھی ایک قول نقل کیا گیا ہے، تو گویا اجماع ثابت نہیں رہ گیا کہ انہوں نے اجماع نقل کیا ہے، لیکن بہرحال حدیث میں اس بات کی صراحت موجود ہے. اس کے بعد میں اگلی حدیث ہے، یہ حدیث رہی جابر رضی اللہ عنہ، یہ حدیث رہی جابر رضی اللہ عنہ کی. اب ہم اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں، عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث. عن عقبة ابن عامر قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجزع من الضأن. عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے زمانے میں دمبے کے جزع کی قربانی کی، یعنی غیر دانتا دمبے کی قربانی کی. یہ روایت حسن ہے، سنن نسائی میں 4382 نمبر پر، اور صحیح ابن حبان میں 5904 نمبر پر، اور منتقى ابن الجارود میں 905 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے. اور اس کی سند حسن اس لیے ہو گئی کہ اس میں ایک راوی معاذ ابن عبداللہ نام کا راوی ہے، یہ مختلف فی ہے لیکن حسن درجے کا ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی فتح الباری میں اس کی سند کو قوی قرار دیا ہے. اور ایسے ہی امام احمد نے ایک روایت ذکر کی ہے عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الجزع، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر دانتا جانور کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا ضحِ بہ فلا بأس بہ، کہ اس کی قربانی کر لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کی روایت کے سند کے ایک اختلاف کو پھر شیخ نے ذکر کیا ہے. تو بہرحال اس روایت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیر دانتا دمبے کی قربانی کی جاتی تھی، یا عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اس کی قربانی کر لو، اس کی قربانی میں حرج نہیں ہے. ایک اور روایت دیکھتے ہیں. عن کلیب الجرمی قال كنا مع رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقال له مجاشع من بنی سلیم. کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے ساتھ تھے جن کا نام مجاشع تھا، بنو سلیم قبیلے کے تھے. فعزت الغنم، تو بکریاں ملنا دشوار ہونے لگی. فأمر منادیا فنادى ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول ان الجزع یوفی مما یوفی منہ الثنی. تو انہوں نے، ان صحابی نے ایک آواز دینے والے کو، ایک منادی کو انہوں نے حکم دیا کہ جا کے لوگوں میں اعلان کر دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ ثنی جس کام کے لیے ثنی قابل قبول ہے اس میں جزع بھی قابل قبول ہے. یعنی دانتا جانور، دانتا دمبا جو قربانی کیا جا سکتا ہے تو غیر دانتا کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے، یہ انہوں نے اعلان کروایا، اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے. اسے امام ابو داؤد نے 2799 نمبر پر، اور امام ابن ماجہ نے 3140 نمبر پر، اور ایسے ہی امام حاکم نے بھی اسے روایت کیا ہے، اور اسے امام نسائی نے 4384، اور امام احمد نے 23123، اور امام حاکم نے ایک اور سند سے بھی روایت کیا ہے جس میں یہ ہے کہ عاصم نے کلیب کہتے ہیں کہ میرے والد نے ایک آدمی سے یہ روایت بیان کی کہ ہم لوگ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل الاضحی بیومین، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الاضحیٰ سے 2 دن پہلے تھے. ہم
نعطی الجزعتین بالثنیہ، ہم لوگ ایک دانتا جانور لیتے تھے، اس کے بدلے میں غیر دانتا 2 جانور ہم اس کے بدلے میں دیتے تھے، یا ایک دانتا دینے کے بدلے میں ہم 2 جو ہے غیر دانتا جانور لیتے تھے۔ نعطی الجزعتین بالثنیہ، کہ ہمیں ثنیہ لینا ہوتا تھا، دانتا جانور لینا ہوتا تھا، تو ہم 2 غیر دانتا جانور اس کے مقابلے میں دیتے تھے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجزعۃ تجزئ ما تجزئ منہ الثنیہ، کہ دانتا جانور جس کے لیے کافی ہے اس میں جزع بھی، غیر دانتا بھی کافی ہے۔ یہ دمبے کے سلسلے میں ہے، آپ یہ بات یاد رکھیں، جیسا کہ ابھی ہم آگے اور بیان کریں گے۔ امام نسائی نے اسے روایت کیا ہے 4383 نمبر پر، اور اس کے شروع میں ایک قصہ بھی ہے، اور امام حاکم نے بھی اسے روایت کیا ہے اور صحیح قرار دیا ہے، اور امام بیہقی نے بھی اس کی روایت کی ہے۔ اور آپ آگے جاتے ہیں تو شیخ فرماتے ہیں والحاصل، پورا ساری چیزوں کا لے کر کے، روایت کا لے کے خلاصہ شیخ ذکر کرتے ہیں، والحاصل ان هذا الحديث والذي قبله دل على جواز الأضحية بالجزع من الضان مطلقا سواء وجد الثني ام لم يوجد۔ شیخ کہتے ہیں کہ حاصل گفتگو یہ ہے کہ یہ حدیث اور اس سے پہلے جو احادیث گزری ہیں، اس سے پہلے والی جو حدیث گزری ہے، دونوں اس بات پر دلیل ہے کہ دمبے کا غیر دانتا یا جزع جانور کی قربانی کرنا جائز ہے، مطلق طور پر، چاہے دانتا مل رہا ہو یا نہ مل رہا ہو، دمبا دانتا مل رہا ہو یا نہ مل رہا ہو، ہر حالت میں غیر دانتا دمبے کی قربانی کرنا جائز ہے۔ یہ ان دونوں روایات سے معلوم ہوئے۔ قتادہ رضی اللہ عنہ، یہ جو ہے کون صحابی ہیں جن کی روایت گزری، ایک صحابی کی، مجاشع بنو سلیم قبیلے کے مجاشع نامی صحابی کی، اور جو ان سے پہلے جو روایت تھی عقبہ ابن عامر، تو عقبہ ابن عامر اور مجاشع سلمی رضی اللہ عنہما، یہ دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر دانتا دمبے کی قربانی مطلقاً جائز ہے، اس شرط کے ساتھ جائز نہیں ہے کہ اگر نہ ملے تبھی جائز ہے، دانتا نہ ملے تبھی جائز ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ دانتا ملنے کے باوجود دمبے کے غیر دانتا جانور کی قربانی جائز ہے۔ پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہوا جو حدیث اوپر گزری کہ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ لا تذبحوا الا مسنہ، کہ دانتا جانور ہی ذبح کرو، الا یعثر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضان، کہ اگر البتہ دانتا ملنا دشوار ہو جائے تب دمبے کے غیر دانتا کو، 1 سال کے دمبے کو یا 6 یا 8 مہینہ اختلاف کے ساتھ میں غیر دانتا دمبے کو قربان کرو۔ تو یہ کس بنیاد پر؟ تو شیخ فرما رہے ہیں فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَفْضَلِيَّةِ جَمْعًا بَيْنَ النُّصُوصِ أَيْ يَجُوزُ ذَبْحُ الْجَزْعَةِ وَالْأَفْضَلُ الْمُسِنَّةِ۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ یہ جو جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ صرف دانتا جانور ہی قربان کرو، تو دمبے کے معاملے میں کہیں گے کہ دمبے میں دانتا جانور کی قربانی افضل ہے، البتہ جزع غیر دانتا جانور کی قربانی جائز ہے۔ سارے نصوص کو اکٹھا کر کے ہم اسی طرح تطبیق دے سکتے ہیں۔ البتہ پھر شیخ ایک ضعیف روایت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ شیخ کا طریقہ ہے کہ اس سے ملتی جلتی جو روایات اور اس کے معنی میں جو تبدیلی پیدا کر سکتی ہیں، تو ان کی صیغہ تمریز سے ان کے ضعیف ہونے کی طرف شیخ اشارہ بھی کرتے جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اما ما روی عن ابی کباش، اور جو ابو کباش کی روایت آئی ہے کہ اس کا کہنا ہے جلبت غنما جذعانا الی المدینہ فکسدت علی، کہ میں مدینہ میں بہت سارے غیر دانتا
جانور بیچنے کے لیے لے کے آیا تو میرا بازار بہت مندہ پڑ گیا اور مجھے بہت گھاٹا اٹھانا پڑا. تو پھر میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ میں یہ غیر دانتا جانور اتنے سارے لے کے آیا تھا، جزا لے کے آیا تھا، 1 سال کے بچے لے کے آیا تھا دمبے کے، تو یہ بک نہیں رہے ہیں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے نعم الاضحیۃ الجزع من الضأن، کہ دمبے کا جزع غیر دانتا 1 سال کا دمبا کتنی اچھی قربانی ہے. تو پھر اس روایت میں کہا گیا فانتہبہ الناس، تو پھر لوگوں نے یہ حدیث سننا تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات سننی تھی کہ لوگوں نے اسے لوٹ لیا اور وہ سب کے سب نکل گیا، گویا جو گھاٹا ہوا تھا پورا نفع میں تبدیل ہو گیا. لیکن یہ روایت ضعیف ہے، فہو ضعیف. اسے امام ترمذی نے 1499 نمبر پر اور امام احمد نے 9739 نمبر پر روایت کیا ہے. لیکن اس میں جو ابو کباش ہے وہ مجہول ہے، اور ایسے ہی اس سے جو روایت کر رہا ہے راوی کدام ابن عبد الرحمن وہ بھی مجہول ہے. اسی لیے امام ترمذی نے اسے معلول قرار دیا ہے اور کہا ہے حدیث غریب. اور اسی طرح سے امام ترمذی نے اپنی کتاب العلل الکبیر میں اس روایت کو ذکر کیا، اور اس روایت کے ذکر کرنے کے بعد فرمایا سألت محمد جب یہ کہتے ہیں امام ترمذی تو ان سے مراد ہوتا ہے امام بخاری، محمد ابن اسماعیل البخاری. تو امام بخاری رحمہ اللہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا امام ترمذی نے. وہ امام ترمذی امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ امام ترمذی کے استاد ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو امام بخاری نے کہا کہ اس کو عثمان ابن واقد نے مرفوع کر دیا ہے، اور عثمان ابن واقد کے علاوہ جو راوی ہیں وہ موقوف روایت کرتے ہیں. تو گویا یہ علت بیان کی کہ اس کے رفع و وقف میں یہ اختلاف ہے. اسی طرح سے ایک اور ضعیف روایت کی طرف شیخ نے اشارہ کیا. وہ ضعیف روایت کیا ہے؟ کہتے ہیں ام بلال بنت ہلال اپنے والد سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یجوز الجزع من الضأن اضحیۃً، دمبے کا غیر دانتا جانور 1 سال کا دمبا یا 6 مہینے کا دمبا جو دانتا ابھی نہیں ہے اس کی قربانی جائز ہے. لیکن یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے. یہ سنن ابن ماجہ میں 3139 نمبر پر اور ایسے ہی مسند احمد میں 27,073 نمبر پر یہ روایت ہے. لیکن اس میں جو ہے یہ روایت رہی ابن ماجہ میں، اور اس میں ام محمد ابن ابی یحییٰ الاسلمی جو راویہ ہے وہ مجہولہ ہے، اس لیے یہ روایت ضعیف ہے. اسی لیے امام ذہبی میزان میں فرماتے ہیں اپنی کتاب میزان الاعتدال میں لا تعرف کہ یہ معروف نہیں ہے، مجہول ہے، یہ راوی مجہول ہے. اسی طرح سے اس میں ابو زمرہ پر بھی اختلاف کیا گیا ہے. بہرحال شیخ آگے چل کر کے کہتے ہیں کہ اس ساری سندیں، اس کی اور بھی بہت ساری سندیں آئی ہیں، سب سندوں کا مدار جا کر کے ام محمد بن ابی یحییٰ ہے. ام محمد بن ابی یحییٰ پر ساری سندوں کا دار و مدار ہے، اور وہی اس حدیث کی علت ہے، لہٰذا یہ حدیث ضعیف ہوگی. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں اما ما روی عن ابی زید الانصاری، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اور روایت جو بیان کی جاتی ہے ابو زید انصاری سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصار کے گھروں میں سے کسی ایک گھر سے گزر ہوا، یعنی گویا کسی انصاری صحابی کے گھر کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے وہاں گوشت بھونے جانے کی خوشبو پائی کہ گوشت بھونا جا رہا تھا. تو آپ نے پوچھا کہ کون ہے جس نے قربانی کر لی؟ تو ایک شخص نکلا اور اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قربانی کر لی ہے، میں نے
صلاۃ عید پڑھنے سے پہلے ہی ذبح کر لیا ہے تاکہ اپنے بال بچوں کو، اپنے پڑوسیوں کو میں گوشت کھلا سکوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا، کہا لا واللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ کے نبی نے کہا کہ دوسری قربانی کرو، تم نے صلاۃ عید پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی، دوسری قربانی کرو، یہ قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس شخص نے کہا لا واللہ الذی لا الہ الا ہو ما عندي الا جزع او حمل من الظان قال فاذبحها ولن تجزی جزعۃ عن احد بعدک، کہ اس شخص نے کہا نہیں، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، میرے پاس تو صرف غیر دانتا ایک جزع ہے، یا پھر جو ہے چھوٹا سا بچہ ہے بھیڑ کا، دمبے کا ایک چھوٹا سا بچہ یا جزع ہے میرے پاس۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ جاؤ اسے ذبح کر لو اور تمہارے بعد اور کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو چونکہ یہ روایت بھی منکر ہے اس لیے یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اسے امام نے ماجہ نے 3154 نمبر پر روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے امام نے ماجہ نے اور امام احمد نے 20,734 نمبر پر اسے ذکر کیا ہے۔ بہرحال یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ تو میرا پورا خلاصہ ہوا اس باب کا پورا خلاصہ یہ ہوا، شیخ کے نے جس طرح شرح کی ہے کہ دمبے کا غیر دانتا جانور، غیر دانتا دمبا قربان کیا جا سکتا ہے۔ دانتے کی شرط یہ دوسرے جانوروں میں ہے، لیکن جہاں تک دمبے کا معاملہ ہے تو اس میں بھی دانتا ذبح کرنا افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی غیر دانتا 1 سال کا بچہ یا 6 مہینے کا یا 8 مہینے کا بچہ اگر کوئی قربان کرتا ہے دمبا کا، بھیڑ کا، تو وہ جائز ہے، لیکن افضل ہے کہ وہ دانتا ہو جائے۔ تو یہ رہی یہ باب۔ اگلا باب انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اگلا باب پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ واللہ اعلم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔